اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ امتحان باقی ہیں، ابھی بہت سارے ادھار باقی ہیں جن کا چکانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیے، ذرا بہتر انداز سے بولیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں نبی عطا کرے لے لو اور جسے منع کرے منع ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفر کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا، ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا، اور جناب اعلیٰ ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے صوفیاء نے جناب اعلیٰ یہاں تک کہا کہ اگر مجبوری ہو جائے یہود و نصارہ سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اتنا صرف تعلق رکھنا چاہیے جتنا انسان کا قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جانے کے لیے تعلق ہوتا ہے۔ وہ جب سخت مجبوری ہو بندہ تب جاتا ہے، وہاں پہ جا کے جناب اعلیٰ اطمینان سے لیٹڑیاں نہیں مارتا، وہاں پہ جا کے جناب خوشبوئیں نہیں سونگتا، وہاں پہ جا کے جناب اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتا، بلکہ جناب اعلیٰ جب مجبور ہو جائے چند منٹوں کے لیے جاتا ہے، اور جب وہاں سے فارغ ہو فوراً باہر آ جاتا ہے۔ اگر عالم کفر سے تعلق ضروری ہو تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا واش روم میں جانے کے لیے تعلق رکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ ان کو دل میں جگہ مت دیجئے، ان کو دماغوں میں جگہ مت دیجئے، لیکن مسلمانوں کہاں جا کے رویا جائے کہ جس وقت مسلمانوں کا گرتا لہو نظر نہ آ رہا ہو، جس وقت روتے بچے نظر نہ آ رہے ہو، جس وقت جناب اعلیٰ الازہر کی وہ جناب اعلیٰ یونیورسٹی جس کی شاخ غزہ کے اندر تھی، جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی غزہ کی، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے، مسجدوں کے اندر آ کے اسرائیل کے جھنڈے لگا دیے جائیں۔ کوئی ہے 2.25 کروڑ مسلمانگی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان مسلمانوں سے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جہاد ضروری ہو گیا، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ جہاد لازم ہو گیا۔ یہ کینٹ کی دیوار کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں تو چھوٹا تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں یہی پڑھتا آیا ہوں کہ فوج کا سلوگن ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں او خدا کے بندو ہمیں بھی تو بتا دو وہ کون سا جہاد فی سبیل اللہ ہے جو کشمیر کے سکوت کے اوپر بھی شروع نہیں ہوا، جو برما کے قتل عام پہ بھی شروع نہیں ہوا، جو آج قبلہ اول کے سکوت اور جناب اعلیٰ اس کی تباہی و بربادی کو دیکھ کے بھی شروع نہیں ہوا۔ ہمیں بھی تو بتا دیجئے وہ جہاد کا وقت کب آئے گا؟ یاد کیجئے وہ 28 مئی 1998 کو کہ جب پاکستان نے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا، آپ سے زیادہ بیرون ملک میں رہنے والے فلسطینیوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگوں کے ہاں کہیں بھی کام کرتے تھے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، اور جناب ایسے چوڑے ہو کے یہودیوں کو کہتے ہیں اب تمہیں پتا چلے گا ہم تم سے پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، وہ ہمارا بھائی جس نے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے بغیر یہ ہر ملک میں جانے کے لیے کارآمد ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے منشور میں شامل ہے ہماری آزادی۔ جب جناب اعلیٰ اتنا عرصہ خوشیاں بنا کے 25 سال انتظار کر کے جب دیکھتے وہ تھک گئے، جب یہاں تک پہنچے کہ یہ تو بالکل بے حس ہیں، یہ تو اپنی شہرک کشمیر کے لیے بھی ہتھیار نہیں نکالتے، یہ تو جناب اعلیٰ اپنی شہرک کے لیے بھی لڑنا گوارا نہیں کرتے، ان کا غوری، ان کا عبدالی، ان کا شاہین ابابیل، حطف زرار، یہ تو اپنی سرحد کے ساتھ متصل بزدل قوم ہندوؤں کے ساتھ بھی لڑنا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے جناب اعلیٰ ہمارے لیے کیا لڑنا آیا؟ تو جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے ساتھ وہ میدان عمل میں آ کے طوفان الاقصی نام کا آپریشن شروع کیا۔ اس کے بدلے میں جناب اعلیٰ ہزاروں آزمائشیں، ہزاروں جانوں کے نذرانے بھی، 10,000 سے زیادہ تو کہتے ہیں میڈیا والے، لیکن آپ بتائیے ہزاروں عمارتیں شہید ہو چکی ہوں، ایک ایک عمارت میں 10 بندے بھی اگر ہوں، تصور
تصور کیجئے بات کہاں تک جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے ملبے کے نیچے دب گئے, حتیٰ کہ فریادیں کر کر کے فلسطینی تھک گئے. وہ ہمارے لیے لڑنے نہیں آ رہے, ہمیں بچانے نہیں آ رہے, تو ہمارے شہداء کو دفنانے ہی آ جاؤ. کوئی ہے سوال کرنے والا, کوئی ہے پوچھنے والا, لیکن اگر پوچھا بھی جائے تو کیا جواب دے جا کہ ان مظلوموں کو کہ آپ جن سے سوال کر رہے ہیں ان کو آپ کے ہسپتال پہ ہونے والے حملے کے بعد 3-4 ہزار بندہ جو ایک حملے میں مارا گیا, اس کے بعد اگلے دن ان کو آپ کے بچوں کے مرنے کا دکھ نہیں تھا جن سے آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. ان کو پاکستان اور انڈیا کے میچ ہارنے کا دکھ تھا. جو قوم اپنا دل قبلہ اول کو نہ دے, اپنا دل میچوں کو دے دے, جو قوم اپنا دل رسول اللہ کو نہ دے, جو قوم اپنا دل بدماشوں کی فلموں ڈراموں کو دے دے, ان کی رسموں کو دے دے, ذرا تصور تو کیجئے اس قوم سے کیا مطالبہ کیا جائے. ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب آپ جذبات میں بہ جاتے ہیں, جذبات کی راہ میں بہ جاتے ہیں. ہم نے معیشت کو کنٹرول کرنا ہے, معیشت کو جناب اعلیٰ قابو کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہیں تاکہ ہماری ساکھ بہتر ہو. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا سپاہ سالار صاحب آپ کو مشورہ دیتا جاؤں, یہاں پہ یقینی طور پہ آپ کے جناب اعلیٰ بھیجے ہوئے نمائندے آئے ہوں گے کہ لبیک والا مولوی کیا کہنے کے لیے آیا ہے, تو میرا پیغام سنیے. آپ نے کوشش کی ہے ڈالر کو نیچے لائے, پیٹرول کو نیچے لائے, کس لیے کہ فوج کی عوام میں گری ہوئی ساکھ بہتر ہو جائے. آپ کی کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سکی. ڈالر نیچے آ کے بھی جناب اعلیٰ وہ والی بات نہیں بنی. 40 روپے پیٹرول کم کر کے بھی بات وہ نہیں بنی. آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے اوپر اسی طرح کا تبصرہ اور اسی طرح کی تنقید ہو رہی ہے. ایک مشورہ مسجد کے مولوی کا بھی مان لیجئے, آج جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر دیجئے. ساکھ آپ کی یوں بڑھے گی جہاں سے آپ کے ٹرک اور ٹینک گزر جائیں گے. یہ قوم آپ کے ٹرکوں کی دھول کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار کھڑی ہوگی, آپ کو پانی پلانے کے لیے تیار کھڑی ہوگی, آپ کے چہرے سے مٹی جھاڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوگی, آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں میدان جنگ سے جناب کنارہ کشی کر کے میدان جنگ سے بے جناب اعلیٰ دور ہٹ کے پیسے کو جناب مستحکم کریں, ڈالر کو نیچے لائیں اور پیٹرول چاہے مفت بھی دینا شروع کر دیں, باخدا آپ کو عزت کبھی نہیں ملے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے نبی نے کہا ہے. میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, جہاد بغیر عزت کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا. ہم کہنا چاہتے ہیں عزت چاہتے ہو, آج جہاد کا اعلان کرو. یہ بھوکی ننگی قوم, یہ مہنگائی میں پسی ہوئی قوم, یہ مہنگے بجلی کے بلوں میں ماری ہوئی قوم, یہ آج آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ایک جملہ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں, چلو بھائی بس بڑا ہو گیا, نکل جاؤ غزہ کی سرزمین سے, نہیں تو غوری عبدالی والے آ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں الجہاد الجہاد, لبیک لبیک الجہاد الجہاد. اوپر سے باتیں کرتے ہیں جناب ہماری معیشت کمزور ہے, جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے. ہم نے 3-4 ممالک دیکھے معیشت کا بہانہ, چلو پاکستانیوں کو جناب معیشت کا بہانہ ملا, سعودیوں کی معیشت تو مضبوط ہے وہ کیوں نہیں لڑے. جناب اعلیٰ پتہ چلا جنگ معیشت سے نہیں لڑی جاتی, جنگ غیرت سے لڑی جاتی. ہم نے 2 ملک دیکھے, ایک پاکستان ایک سعودیہ, دونوں مسلمانوں کے لیے اہم تھے. ایک جناب اعلیٰ ایمانی مراکز کے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے, اور ایک جناب اعلیٰ عسکری حوالے سے کیونکہ دنیا کی جناب اعلیٰ صف اول کی افواج میں ہمارا شمار, دنیا کی نمبر 1 جناب اعلیٰ خفیہ ایجنسیوں میں ہمارا شمار. اس کے باوجود بھی جناب اعلیٰ اور تمام دنیا کے اندر واحد ایٹمی اسلامی مملکت کا جناب اعزاز وہ
सब कुछ होने के बाद जनाब आला इन दोनों मुमालिक में क्या हुआ कि उधर रियाज में नाच गाना शुरू हो गया, इधर पाकिस्तान में जनाब आला सबसे बड़े आबादी के सूबे पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में 14 रोजा म्यूजिक फेस्टिवल शुरू हो गया। बरोज़े हशर अगर शहीद फलस्तीनियों ने पकड़ के हमारे जनाब आला निगरान वजीर आला को, पकड़ के हमारे वजीर आजम को, पकड़ के हमारे सदर को, पकड़ के हमारे आर्मी चीफ को, पकड़ के हमारे जनाब आला चीफ जस्टिस को अल्लाह की अदालत में खड़ा किया, या अल्लाह इनसे पूछ जब हम मारे जा रहे थे, ये म्यूजिक फेस्टिवल का ऐलान कर रहे थे, ये 14 रोजा जनाब आला गाने गाने गा के नाच गाने में गुम हो रहे थे, कोई है जवाब आपके पास? और अगर आप ये कहते हैं कि जंगे करने से मईशत कमजोर होती है, तो मैं नहीं कह रहा, इकबाल कहता है मईशत मजबूत ही जंगों से होती है। इकबाल कहता है, मैं कहता हूं कि जनाब आला जंग जनाब आला इससे मईशत मजबूत होती है। मोमिन का तो सबसे बड़ा मुआशी निजाम ही माल गनीमत पे होता है, तो फिर जनाब आला तुम क्यों इससे मुंह मोड़ रहे हो, क्यों इससे भाग रहे हो? और अगर मुसलमान तो मुसलमान रहा, मैं तुम्हारे सामने आलम कुफ्र की 2-3 मिसालें देता जाऊं। दहाइयों से जंग जारी है, अमेरिका ने एक जगह से खत्म होती है, दूसरी जगह जंग चला देता है। आज भी सुपर पावर है, जब से बना है इसराइल तब से लेके आज तक हालत जंग में है। पूरे मशरक़ वुस्ता को जनाब आला वो चैलेंज दे रहा है, टेक्नोलॉजी में आ गया है। तरक्की बंदा तब करता है जब उसको पता हो मेरा दुश्मन कौन है, और आपने दुश्मनी बुला दी है अपने, आप अपने दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब देना नहीं चाहते। आप ये कल की बात है कि जनाब आला जब सियालकोट सेक्टर पे बारूद की बारिश बरस रही थी, हमने सोचा चलो यार